انسانی شخصیت اپنی عادات سے پہچانی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشنل اور انسپریشنل عادات یعنی اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، جسے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان میں اخلاق یعنی اچھی عادات نہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہمارے لیے موٹیویشن اور انسپائریشن سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ان چند خوبصورت موٹیویشنل عادات کے بارے میں بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کا معمول تھیں، اور یہ بھی کہ آج کی جدید سائنس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک عام انسان بھی ان عادات کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں نوید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید اسلم ریویو۔ رات کو جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ انسانی جسم کے اندر ایک بایولوجیکل واچ ہے جو ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے۔ جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ ہمارے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے۔ نیند کی تیاری کے لیے جسم کو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ دھیان دیجیے، نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جلد سونے سے ہمارے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو ہمارے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ جسم کے کسی بھی اعضاء میں کوئی مشکل ہو تو اس پر کام شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر جگر کے مریض کے لیے یہ ایک بہترین راز ہے۔ جہاں پر وہ اپنا علاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیں۔ صبح جلد اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن کے لیے بھرپور ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کی بنیاد اور صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے۔ صبح جلد اٹھنا، نماز فجر ادا کرنا اور پرسکون صبح سے دن کا آغاز کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سے کم نہیں۔ آنکھوں کا مساج کرنا۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 الگ الگ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 10 سے 15 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو تحقیق کے مطابق یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں بحال ہو جاتا ہے۔ بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے ہمارے پورے دماغ کو بلڈ سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے دماغ ہمارے تمام تر اعضاء یعنی پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے اور ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہ ہوئی ہو تو اس شخص کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، یا پھر برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج بھی شامل ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر اور ڈاکٹر کی ریسرچز شامل ہیں جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ قیلولہ کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سے 25 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل سے ملتا جلتا مادہ تیار کرتا ہے۔ ایسے میں انسان اگر چل رہا ہو تو چکرا کر گر بھی سکتا ہے یا پھر اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہ بات تحقیق سے بھی ثابت شدہ ہے۔ اس لیے بہت سے ممالک میں 1 سے 2 یا 3 بجے تک کا دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر کے لیے قیلولہ کر لیں۔ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے پھل نوش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہیں فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ بات سائنس سے
بھی ثابت شدہ ہے فروٹ میں موجود غذائیت خالی معدے کو زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ غذا کے بعد پانی نہ پینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہ کرنا اس قدر نقصان میں ہے کہ آج آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جو بھی فیٹس موجود ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے پر آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سب فیٹس کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر انہضام کے لیے اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کا سبب ہے۔ وضو کرنا، ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ان ظاہری اعضاء کو ہم دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان اعضاء کو اگر مٹی اور کاربن سے صاف نہ کیا جائے تو دماغ اور ان اعضاء کا کنیکشن کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی اعصابی نظام کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ اعضاء دماغ کو مسلسل یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار اور ہفتے میں 1 دن یعنی جمعہ کو جسم کی مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا حکم دیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشنل لائف کا حصہ بھی رہی ہیں۔ مسواک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، خصوصاً دن میں ہر نماز میں وضو کے ساتھ ضرور اس کا اہتمام کرتے۔ اس کے علاوہ جب گھر تشریف لاتے یا کسی محفل میں حاضری سے پہلے مسواک کا اہتمام ضرور کرتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو مسواک یا ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، وہ اکثر ٹھنڈے مزاج اور پرسکون رہتے ہیں۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب دلائی، یعنی ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارکہ ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے اور کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی گئی ہے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، اور یہ عمل آج جدید میڈیکل میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین اور فیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر جیسی عام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو 50 لقموں کی ضرورت تھی اور آپ نے 35 لقموں پر ہاتھ روک لیا تو جسم باقی 15 لقموں کی ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہیں تو آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کا باعث ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس اکٹھے نہیں ہو پاتے تو آپ صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنس پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے اور پھر ہم اس پر عمل کریں؟ حالانکہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہمارے لیے موٹیویشنل اور انسپریشنل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ تاکہ ہم ان سے انسپائر ہو کر اپنی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنا سکیں۔ آخر میں آپ سے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبصورت سنتیں مبارکہ۔ یقین سے کہتا ہوں آپ ان سے ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو۔ میں ملوں گا آپ کو اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔